جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسجد معاویہ ملتان میں خطاب فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے شہادت حسین کے اسباب۔ یہ پروگرام صدائے احرار کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی ولا رسول ولا معصوم بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق وشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر فجر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، تھوڑا وقت ہے کچھ باتیں بطور تبرک، تاکہ جو مضمون بعض دوستوں کے کہنے سے میں نے شروع کیا، میرے نزدیک اس کا اکثر ضروری حصہ 2 جمعوں میں بیان ہو چکا ہے۔ وہ ایک بظاہر ایک سوال ہے، لیکن حقیقتاً تاریخ کا بہت بڑا انقلابی حصہ ہے، جس کا عنوان یہ تھا کہ قتل حسین کے اسباب کیا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ اتنے بڑے آدمی کا قتل بغیر سبب کے تو ہوا نہیں، اور اس میں کون کون اصل محرک ہے، کون ہے جس نے منصوبہ بنایا، کون ہے جس نے اس کے لیے تحریک کر کے عوام کو بھڑکایا، یہ کیا قصہ ہوگا۔ عام لوگ اس کو کیا سمجھیں گے؟ بیچارے ہمارے واعظ حضرات جو صبح و شام اور جمعے کے دن بھی خصوصاً تقریر، درس، واعظ کرتے ہیں، اگر آپ اچانک کسی سے پوچھ لیں گے تو وہ بھی صحیح جواب نہیں دے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو یہ مضمون بہت اہم ہے، دوسرا یہ کوئی الف بے کا سوال نہیں، بلکہ صحابہ کرام کی حکومت جو حقیقتاً حضرت معاویہ کے وجود پر ختم ہو گئی، اس 40 سالہ دور کے نتیجے میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ سمجھ آئی اتنی بات؟ تو وہ یزید بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ کا، اور حضرت حسین فرزند ہیں علی مرتضیٰ کے، دونوں کا دور ایک ہے۔ جیسے علی اور معاویہ کا دور ایک ہے، اسی طرح یزید اور حسین کا دور بھی ایک ہے۔ تو میں تو ان شکرگزا واعظوں میں سے نہیں ہوں جو کفر اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے نام لے، موسیٰ فرعون مقابلے میں آ گیا، حسین یزید کے مقابلے میں آ گیا۔ یہ تو ہی نا ٹول مار کا واز کی بات، حقیقت یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالواسطہ صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ تو یہ رافضیوں کی منطق تو ہو سکتی، مسلمان کے منہ سے نہیں نکل سکتا۔ بہت بڑی بکواس ہے جو بہانے سے کی جا رہی ہے، اس کو توجہ میں رکھیں، کیونکہ علی والد ہیں حسین کے اور معاویہ والد ہیں یزید کے، تو پہلے ان کی پوزیشن ایک عام آدمی سمجھ لے کہ یہ کون ہے۔ یہ تو عام مسلمان بھی نہیں، خواص سے مسلمین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو سب سے پہلا حصہ، جس کو فاؤنڈر پارٹی آف اسلام کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے رکن یقین ہے علی مرتضیٰ، اور ان کے بعد کافی درجے بعد امیر معاویہ۔ یہ دور ختم ہوا ہے 104 ہجری یا 109 ہجری پر جا کر، کیونکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے، مجھے اس وقت صحابی کا نام ذہن سے اوجھل ہو گیا، لیکن 100 کے واقعے 100 سال کے
ختم پر تو حضرت طفیل بن واصلہ بن اسقا ان کا انتقال ہوا ہے۔ ایک صحابی کے متعلق 109 سال کی روایت بھی موجود ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بہرحال پوری ہو چکی۔ آپ ایک رات تشریف فرما تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو اچانک اللہ کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی، تو صحابہ کو دیکھ کر فرمایا کہ آج کی رات کے بعد جب صدی ختم ہونے لگے گی 100 سال کی، تو میرے ساتھیوں میں سے کوئی باقی نہیں ہوگا، یعنی صحابہ کی اکثریت جو ہوگی وہ ختم ہو چکی ہوگی۔ اب اگر ایک آدھ باقی رہ بھی جائے تو اس سے کوئی قانون نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمر کس کی کتنی ہے یہ تو خدا ہی کو معلوم ہے۔ ہم بعضوں آدمی کو سمجھتے ہیں بڑے صحت مند ہیں، بڑے جسیم فربا، کھاتے پیتے بھاگتے دوڑتے، عمر کیا دی 30 سال، رات کو دیکھا صبح کو خبر آئی کہ ہارٹ اٹیک سے مر گئی، یہ تو کوئی بات نہیں۔ معصوم بچے ماں کی گود میں مر جاتے ہیں اور 80-90 سال کے بوڑھے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کی جماعت میں حیث الجماعت 100 سال کے بعد ختم ہو جائے، وہ تو ہو گئی۔ اب اگر ایک آدھ بزرگ کا انتقال نہیں ہوا تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں، قانون پورا ہو چکا کہ جماعت صحابہ میں حیث الجماعت ختم ہو گئی، ایک آدھ فرد اگر رہ گیا تو اس سے قانون نہیں ٹوٹا۔ تو نتیجہ پچھلی کشمکش کا جو 35 ہجری کے بعد خاص طور پر شروع ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 35 اور 5 40 5 سال جو کشمکش رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ بتا چکا ہوں پچھلے 2 جمعوں میں کہ تقریباً 70,000 تو یقیناً 90,000 آدمی جو ہے وہ قبر میں چلا گیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر صحابہ اور تابعین کی اتنی بڑی جماعت کفار پر یلغار کرتی، ادھر بلخ بخارا پر، روس پر، اور ادھر ہندوستان پر، اور ادھر افریقہ پر انتہا تک نہیں، افریقہ کے جنوبی سائڈ میں منتقل ہو جاتی، یہ سودان، ایریٹریا وغیرہ، اور آگے جو صومالیہ، جتنے بھی ممالک ٹکڑے بن گئے ہیں افریقہ کی، کافی ریاستیں ہو گئی، 12-14 ریاستیں آزاد ہو گئی ہیں، بر اعظم ہے ایک، تو یقین ہے مجھے کہ افریقہ بھی فتح ہوگا، کیونکہ صحابہ کی جلغار کے پیچھے نبی علیہ السلام کی دعا تھی، اس کا مقابلہ آسان نہیں تھا۔ وہ ہے نا اقبال ہی کا مصرع ترانے کا ترجمہ کہ رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ ہمارا سے مراد وہ اقبال تھوڑی ہے، یہ تو سپرو ہندو کا بیٹا، اس بیچارے نے کیا سیلاب کو روکنا تھا، یہ صحابہ کے متعلق پیش گوئی ہے کہ جس کو نکل گئے ہیں کفر کو شکست ہوئی، جان جائے بغیر تو ہوتا کچھ نہیں، صحابہ جان نہ دیتے تو ہمیں جہاد کا سبق کون دیتا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا خون نہ بہاتے، صحابہ کیوں خون بہاتے؟ کہہ سکتے تھے کہ آپ تو بیویوں کے پاس آرام کر رہے ہیں، ہمیں موت کے لیے میدان میں بھیج دیا۔ نبی کا خون بہا، دان ٹوٹے، بے ہوش ہوئے، میدان احد کے اندر جو گڑھے کھودے تھے منافقوں نے اور کفار نے، اس میں گرے، زریں پہنی ہوئی ہیں، تلواریں لگائی ہوئی ہیں، نبی خود بھرا، خون پسینہ ایک ہو رہا۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ جس کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا سردار، دین دنیا کا ہمارا سردار، رہنما، آقا، جو کہہ لو، خدا نہیں باقی سب کچھ ہے، اگر اس کا یہ حالت ہمیں نہیں مرنا چاہیے، کہہ کر فدا ہو گئے۔ ابن سکن، زیاد ابن سکن اور دوسرے صحابہ مدینہ منورہ کے انصاریوں میں سے، حضور نے فرمایا جب تیروں کی یلغار زیادہ ہوئی، ابن قمیہ کا حملہ ہوا، ابو سفیان اس وقت میں کافر تھے، امیر معاویہ کے والد، امیر معاویہ بھی اس وقت میں کافر تھے، اکثریت کافر تھی، چند صحابہ تھے 70-72 جو مکہ مکرمہ سے نکل کر مسلمان ہو گئے۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو مجھ پر جان قربان کرے؟ یہ نبی کو کہنا پڑا تیروں کی یلغار میں، کوئی نبی لوہے کا بنا ہوا تو نہیں، اور لوہے کا بنا ہو تو کیا اس کو لوہے کو ٹھکرایا جائے تو وہ ٹوٹتا نہیں؟ یہ تو کوئی جہالت کی بات ہے۔ تو فرمایا کون ہے مجھ پر قربان کرنے والا؟ مدینہ کے انصاری 10 صحابی اٹھے کہ نحن لک یا، ہم آپ کے سامنے قربان ہوں گے۔ تو آپ کے سامنے گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے، تیروں کی یلغار آتی تھی اور وہ سینے پر روکتے تھے کہ حضور کو گزند نہ پہنچے، سارے کے سارے حضور کے قدموں پر ڈھیر ہو۔ اب نبی کے دل سے پوچھو ان کی قدر، اور نبی پر کلمہ پڑھنے کی قدر پوچھو ان شہید صحابہ سے کہ یہ سستا سودا ہے، بڑا مہنگا سودا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل چیز جان ہے۔ آدمی بیوی طلاق دے دیتا ہے، پیسہ لگا دیتا ہے، رشوتیں دے دیتا ہے، تاوان بھر دیتا ہے، جان نہیں دیتا، ارے میری جان بچ جائے گی۔ ان صحابہ نے کہہ کر جان دی ہے، کمال ہے کسی کو نصیب ہوا ہے یہ؟ علی مرتضیٰ موجود تھے میدان میں، لیکن انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ حضور میں آپ پر قربان ہوتا ہوں۔ ایک بات کرتا ہوں ذرا غور سے سننا، علی مرتضیٰ کو للو پنجو آدمی نہیں،
سمجھ آئی نا؟ عمر بن خطاب کو ایسے نہیں ہے، بڑے بڑے بہادر صحابہ انصاری موجود تھے، لیکن جس کی قسمت میں اس دعا کا حاصل کرنا تھا وہ دستہ آ گیا، قدموں پر ڈھیر ہو گئے۔ اب حضور کے دل سے کیا دعائیں ان کے لیے نکلتی ہوں گی، جنت میں ان کے کیا مراتب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کتنا راضی ہوگا، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور وفات سے پہلے حضور علیہ السلام کا یہ حال آتا ہے کہ آپ اس خاص طور پر 2 دفعہ احد تشریف لے گئے، کتنے گھنٹے بیٹھ کر انہوں نے اپنے پیارے ساتھیوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھی، دعائیں کی۔ حضور سے پوچھا بات صاحب نے، تو میں ان کو یاد کرتا ہوں، انہوں نے بڑی قربانی کی ہے، بڑی جان لگائی ہے، مجھے ان سے انس ہے۔ چچا بھی وہیں دفن تھے، ان کا پیار بھی یاد آتا تھا، حضرت حمزہ سید و شہداء۔ تو میں نے صبح کے گئے ہوا تو زور کے بعد واپس آیا، کئی گھنٹے بیٹھ کر قبر پر دعائیں نبی ہیں جس کے لیے کی ہوں، اس آدمی کا قبر میں کیا حال ہوگا خود ہی سوچ لیں۔ بخشے ہوئے تو وہ ہیں، شہید بھی ہیں، ان کا جسم گلا نہیں ہے، شہادت کے 40 سال بعد امیر معاویہ کے زمانے میں نہر نکالی گئی، صحابہ کے جسم بالکل تر و تازہ تھے، اور جب اٹھایا لاشوں کو تو خود حضرت جابر اپنے والد کے مطلب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کل سڑ گئی ہوگی لاش، میرے باپ کی بدبو آتی ہوگی، پیپ بہ رہی ہوگی۔ کہتے ہیں جب قبر کھولی گئی تو واللہ سارت منہ رائحۃ کرائحۃ المسک، خوشبو یوں نکلی جیسے کستوری کی خوشبو نکلتی ہے، اور میرا باپ ایسا ہی تھا، کانہ دفن ام سے، معلوم ہوتا ہے کہ 40 سال کے کل دفن ہوئے ہیں۔ ناک جو کٹا تھا وہ کٹا ہوا تھا، کان جو کٹا تھا بس کان اور ناک تو جو کٹا تھا جنگ میں وہی کٹا تھا، باقی سب ٹھیک تھا۔ حضرت عمرو بن جموح اور دوسرے ان کے ساتھ صحابی، ان کی قبریں بھی کھولی گئی تو صحابی کا ہاتھ یہاں ماتھے پر زخم لگا ہوا تھا، اسی حال میں وہ شہید ہوئے، اس کی تکلیف میں۔ تو آزمائش کے لیے صحابی نے ہاتھ اٹھایا تو 40 سال کے بعد خون بہ رہا۔ بکرے کو ذبح کر لو، آدمی کو مار دو، خون تو جب بہ گیا، یہ دم مسفوح اس کو کہتے ہیں، بہایا ہوا خون، اس کے بعد آدمی کی زندگی کا طبی قانونی لحاظ سے کوئی امکان نہیں۔ ایک ہی سوال کہ یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ جب ان کی زندگی ختم ہے، خوراک بند، غذا ختم، ذریعہ خون پیدا ہونے کا غذا ہے، اور دنیا کی غذا کا میدان یہ حکم بیچاروں کو کیا نصیب ہوئی؟ وہ تو صبح سے لڑ رہے ہیں، زور کے بعد حضور اسلام تشریف لے گئے ہیں غار کے اندر، تو ان کا کیا حال تھا؟ پیٹ میں نہ پانی ہے نہ غذا ہے، پسینہ بھی بہا، خون بھی بہایا، لیکن 40 سال کے بعد جب دیکھا تو خون بہ رہا۔ آگے سنیے، فتارہ کہا، صحابی نے ہاتھ چھوڑا تو اپنے آپ وہیں جا رہے۔ کیا مطلب تھا کہ بھائی تم نے دیکھنا تھا، دیکھ لیا کہ نبی سچا ہے، حیات قبر بالکل درست ہے، ہم شہید ہیں، مر کر بھی ہماری زندگی کے آثار یہ ہیں کہ خون اب بھی بہ رہا ہے، ایک بول نہیں سکے وہ، باقی سب کچھ موجود تھا۔ تو ان کو اٹھا کر لاشیں دوسرے کے دفن کی گئی۔ اسی طرح قبر کھودتے ہوئے مزدور نے جب کدال ماری تو کدال کے ساتھ خون بہہ رہا ہے، جسے چھوٹی سی لہر نکلتی وہ پیچھے ہٹا، تو خالی زمین سے خون کہاں آ گیا؟ کوئی جن بھوت ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی اور درندہ، کیا یہاں تو ہے کچھ؟ فوراً لائن کلیئر ہو گیا، مکے مدینے شہر تک 4 میل کے فاصلے تک لیبر لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنے سو آدمی لگا ہوگا کہ بھائی یہاں کچھ ہے۔ مزدوروں نے کام چھوڑ دیا، آ کر قبر کھودی تو صحابی کی قبر سے ان کے پاؤں پر کدال لگی، اور 40 سال کا خون یوں نکلا جیسے فوارہ ابلتا ہے، مرنے والے کا بھی کبھی خون نکلا اور جسم ٹھیک ٹھاک۔ تو یہ ضمنی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جان کی بازی لگائی تاکہ ساتھیوں کو معلوم ہو کہ اسلام کلمہ پڑھ لینا تو آسان ہے، اس کا نبھانا بڑا مشکل ہے، اور اگر نبی علیہ السلام خود نہ نکلتے تو صحابہ کی وفاداری پر تو مجھے شک نہیں، لیکن ایک خیال تو رہتا ہے دنیا میں، لوگ پوچھتے کہ سناؤ تمہارے نبی نے کوئی تکلیف برداشت کی؟ حالانکہ حضور نے تو مکے میں تکلیفیں برداشت کی، کون سی گالی نہیں کھائی، کیا برا نہیں کہا گیا، جادوگر، پاگل، شاعر، بے وقوف، معاذ اللہ کو ایک لفظ بکواس کی گئی، سب کچھ سنا، اوجری ڈالی گئی، گلے میں کپڑا ڈال کے گلا گھونٹا گیا، سب کچھ ہوا، ایک قتل کرنے کی رات تھی جب اللہ نے نکال دی، بس وہ ان کی شکست فاش تھی، وہی حضور کے لیے اگلے عہد کا افتتاح تھا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سب سے خطرناک وقت یہی تھا، جو کچھ واردات اس میں ہوئی اس کے نتیجے میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سبب میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو اقدامات عوام کی توقع تھی وہ نہیں اٹھائے گئے، نہیں دوسرا ذکر نہیں اٹھائے جا سکے،
امکان تھا، عقلی طور پر امکان تھا، واقعات کے لحاظ سے علی منکر تھے کہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا. یہی بات ہے نا، اور تو کچھ نہیں. امیر معاویہ کا مطالبہ حضرت عثمان کی بیوہ کی فریاد پر، ان کی بیٹیوں کی فریاد پر، ان کے چھوٹے بچوں کی فریاد پر، ان کے رشتہ داروں کے واویلا پر یہی تھا. تو میں آج حوالہ تھوڑا سا بیان کر دوں انشاءاللہ. تو میں نے اکثر حصہ بیان کر دیا. سبب یہی یاد رکھیں، ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ عوام کو نہیں، واعظ بھول جاتے ہیں یا ان کو یاد نہیں رہتا، یا بعضوں کو جان بوجھ کر یاد نہیں رہتا. او ہو جی میں بھول گیا، پتہ تہائی بس انہوں نے کہ چودھری صاحب جی پک دے مجھ نظر آئی جی میں بھول گیا. ہوتا یہی ہے کہ جن کے زیر سایہ وقت گزارتے ہیں جمعراتی مولوی، ان کو جرت نہیں ہے اظہار کی. وہ کہتے اگر ہم نے مسئلہ صحیح بیان کر دی تو لوگ جوتا لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ بے ایمان 20 سال تو یہاں تقریریں کرتا رہا، تو حق یاد نہ، آج مجھے کیسے یاد آ گیا. آج جنہوں نے تیجا، چوتھا، ساتواں جمعراتیں، 10واں، 40واں دین بنا رکھا، آج چھوڑ کر دیکھیں یہ لوگ مسجد سے باہر نہیں نکلنے دیں گے ان کو کہ تم اتنے سال بے ایمان بنے رہے. آج تم کہتے ہو یہ بدعت ہے، یہ بدعت تھی تو تم نے ہمارا بیڑا غرق کیوں کیا، ہمیں جہنم کی طرف رہنمائی کیوں کی، ہمارا تم نے ستیہ ناش کیوں کیا. اس لیے جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے. عالم دین سچا جو ہوگا وہ ایسا نہیں کر سکتا. اس کے سامنے اگر سچائی پیش کی جائے، اگر وہ سر ہلا کر اقرار نہیں کرے گا، دل سے مانے کہ ہاں بھی بات تو یہ مجھے مغالطہ ہے یا مجھے کچھ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی تعویل ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ فقہ کی مشہور کتاب ہے فتوے کی، ایک تو شامی ہے، اس کا نام ہے رد مختار ہے کے ساتھ. یہ شرح ہے در مختار کی. در مختار فقہ کی بڑی ڈبل کتاب ہے. یہ دونوں کتابیں فتویٰ میں سند ہیں. ان کے علاوہ اور بھی، لیکن زیادہ ان میں تشریح بہت آئی ہے، اسی لیے علماء نے ان کو اختیار کی. تو در مختار کی بات میں نے خود پڑھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرنے والے کی گھر کی دعوت کھانا حرام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے، چونکہ قرآن میں یا حدیث میں نص قطعی کے طور پر نہیں آیا کہ یہ کھانا حرام ہے. اس لیے یہ فتویٰ یوں تو نہیں لگاتے ہو کیا کر کے کتاب اللہ میں آیا، سنت رسول میں نہیں. صحابہ کا عمل، حضور پاک کا عمل، صحابہ کے اقوال، آگے ائمہ کے فتاویٰ، تابعین کے فتاویٰ، یہ ان کے اقوال اعمال دونوں کا فیصلہ ہے کہ یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے. یکرہ اتخاذ الطعام من اہل بیت المیت او کما قال، کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا قرآن یا حدیث میں واضح طور پر لفظ حرام تو لکھا ہوا نہ ہو لیکن سلوک اس کے ساتھ حرام جیسا ہوا. بات سمجھ آئی؟ ایک ہوتا مکروہ تنزیہی کہ ہے تو یہ اچھا نہیں لیکن اتنا برا نہیں جتنا مکروہ تحریمی. مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد کے صحن کے کنارے پر تھوک گیا. تھوک پلید نہیں ہے، کافر کا تھوک بھی پلید نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سور الآدمی طاہر، آدمی کا بچہ کوئی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اس کا جھوٹا پلید نہیں. ہاں اللہ یہ کہ وہ سور کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، حرام کا نشہ اس کے منہ کو لگا ہوا ہے، اس آدمی کا جھوٹا پلید ہے. ورنہ کسی کافر کا جھوٹا بھی پلید نہیں. کافر آدمی کو یہ فرمایا اور مومن کے مطلب فرمایا کہ سور المومن شفاؤن، تو اگر مومن سچا ہو، نمازی ہو، نیک ہو، حق کہنے والا ہو، اس کا جھوٹا جو ہے وہ شفا ہے. جو بزرگوں سے تبرک لے کے لوگ کہتے جی پانی میں دم کر دیجیے یا لب لگا دیجیے، یہ ایسے ہی نہیں، یہ اوپر سے سنت چلی آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء کے بیٹے جب مکہ مدینہ میں آ کر پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ بن زبیر، تو خبر آئی، فرمایا لاؤ اس کو. اسماء خود آئیں، حضور کی گود میں ڈال دیا. سب کے جائیں اس فضیلت کے خدا. ہمیں تو کسی بزرگ کی گود نصیب نہیں، ان کو تو نبی کا گود نصیب. آگے سنی حضور نے سر پر ہاتھ پھیرا، مزہ آ رہا سا ہوں تو فرمایا کھجور کا دانہ لاؤ، تو مزہ ہوں اس کو چبایا، اپنا لعاب ساتھ لگا کے اس کو پتلا بنایا بچے کے حلق میں جانے کے قابل. فہن نہ کہا، وہ پتلا سا لعاب لے کر تالو میں لگا دیا کہ یہ زبان پھیرتا رہے گا، چاٹتا رہے گا، اس کے پیٹ میں جاتا رہے گا. نبی کا لعاب ان کے پیٹ میں گیا. اور لکھا کہ ہوا اول مولود فی المہاجرین، مہاجروں کو مکے سے آنے کے بعد خدا کی شان کا بچہ پیدا کوئی نہ ہو. یہودیوں نے منافقت کہا لو بھائی آ گیا تمہارا نبی، اچھی برکت آئی، بچے ہی بند ہو گئے، سانڈ ہو گئی، باندھ ہو گئی ان کی بیویاں. اللہ کی شان، تھوڑے دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا، اور پیدا بھی صدیق اکبر کے گھر میں نواسا پیدا ہوا، عبداللہ بن زبیر. چند دن گزرے تھے تو مہاجرین جو انصار کے ہاں بھی پیدا نہیں ہوئے تو ان کے ہاں بھی پیدا ہو گئے. ان کا نام نعمان بن بشیر ہے، کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا نام عبداللہ بن زبیر ہے. خدا کی شان دونوں قتل ہوئے. اللہ کی حکمت ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا کیا چکر ہے. دونوں قتل ہوئے، ایک دور یزید میں اور دوسرے مروان کے دور میں، اور پہلے
حجاج بن یوسف کی گورنری میں اور امیر معاویہ کے آخر میں یزید کے دور میں. تو یہ فضیلت صحابہ کی تھی. کیا مطلب ہوا کہ خون بہائے بغیر، جان کی بازی لگائے بغیر تو آدمی حق کو پھیلا نہیں سکتا. مطلب کہ کچھ نہ کچھ مار ضرور کھانی پڑے گی چاہے کتنا بھی بچے. کچھ نہیں تو دھول دپا ہی جائے، کوئی لاٹھی لگے گی، تلوار لگے گی. گالیاں پڑنا تو معمول ہے. کون سا نبی ہے جس نے گالیاں نہیں کھائیں؟ اور کون سے نبی کے صحابی ہیں جنہوں نے ہوٹنگ نہیں برداشت کی؟ تو دین کی تبلیغ کو آسانی سے نہیں ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 70,000 یا 90,000 آدمی پیبند زمین ہو گیا. وہ بات رہ نہ جائے. کہنا مجھے یہ تھا کہ ایک طرف علی ہے اور ایک طرف معاویہ. درجے کی بحث نہیں، یہ تو جاہلانہ رافضیانہ سوال ہے. یہ ٹھہرے نہیں ہے. علی نے مقابل معاویہ کو کھڑے گا پیا، گویا معاویہ لمبا پیا تو کچھ آ کے کھڑے گا. بکواس. صحابی چھوٹا ہو یا بڑا، رسول اللہ کا روحانی فرزند اور آپ کا شاگرد ہونے کی چیز سب برابر. درجے الگ. ہمارا ایمان ہے کہ ابو بکر صدیق جیسا مانے دوسرا نہیں جانا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے میں صحابیت نہیں. صحابیت تو ہے. حضرت علی میں صحابیت ہے بچپن سے ہے. یعنی علی پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ بتوں کو ماتا کہ یہ معمولی فضیلت. کیا خیال ہے؟ علی پر یہ وقت ہی نہیں آیا. حالانکہ ابا بھی تو کافر تھے، کہتے کہ چل جا کے لات حضور کو سجدہ کر. وقت ہی نہیں آیا، خدا نے بچائے رکھا. اسی حالت میں حضور کو نبوت ملی، مسلمان ہوگا. یہ معمولی فضیلت تو نہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. نبیوں کے بعد سب سے افضل جو کائنات میں انسان کا بچہ ہے وہ ابو بکر. حالانکہ علی کو اتنی فضیلت حاصل ہے، لیکن علی بچے تھے، معصوم تھے، نابالغ تھے، غیر مکلف تھے. نہ ان پر نماز فرض تھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ تبلیغ، کچھ بھی نہیں تھی. ابو بکر جوان تھے، حضور سے 2.5 سال چھوٹے تھے. حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت آئی تو اس میں حضرت صدیق کی کتنی عمر ہوگی؟ 37.5 سال. جزا کر 37.5 سال کا آدمی بچہ ہوتا ہے. پاکستان میں تو پردازہ بن جاتا ہے. یہاں رفتار بڑی تیز ہے، مشینری بڑی چالو ہے، رفتار بڑی سخت تیز ہے. فیملی پلاننگ کی ایسی کی تیسی. 11 سال کی بچی مغرب مشرقی پاکستان میں ماں بن جاتی ہے، اور 22, 24, 25 برس کی لڑکی جو وہ ماں نانی بن جاتی ہے. ہونا چاہیے. ہمیں اس پر کیا اعتراض ہے؟ میرے ساتھ اگر کوئی 23 برس کی لڑکی نانی بنتی ہے، ہمیں اس میں کیا کرنا اور کیا اعتراض؟ نو آبجیکشن. بالکل NOC دے دینا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو صدیق اکبر کے اندر کیا مطلب ہوا؟ ان کی فضیلت میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو حضور تبلیغ فرما رہے تھے، جن کو مکلف ہیں، جن کو خدا نے اس بات کا اہل بنایا کہ وہ کلمہ پڑھے، وہ بالغ ہوتا ہے. نہ بالغ پر نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ زکات فرض ہے، کچھ بھی فرض نہیں. اب بالغ ہوا، احترام آیا، یا بال آ گئے داڑھی پر، بغلوں میں گندے بال، اس پر کیا ہے؟ شریعت کے احکام نافذ ہو. تو صدیق اکبر اس عمر کو پہنچے ہوئے تھے کہ ان پر احکام کا نفاذ یقینی ہو چکا تھا. کمال اس شخص کا ہے کہ سارا مکہ چپ. علی نے 5 سال کی عمر میں چچا کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لی. وہ کمال نہیں. کمال اس شخص کا ہے جو بتوں کے گھر کے پاس رہتا ہے، بت پرستوں کے ہجوم میں رہتا ہے، جس کی ماں کافر، جس کا باپ کافر، جس کی پھوپھیاں کافر، جس کی بیوی کافر. سمجھ آ گئی؟ اب وہ اٹھ کے کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم پکے سچے رسول. اور دنا کے کہا. پھر اسی پر بس نہیں کیا، مکہ مکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ کے کونے میں کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی. مطلب ضبط نہیں ہوا کہ جب حق ہے تو چھپانا کیا. یہ آپ بھی کہا کرتے ہیں کہ جب عشق کیا تو ڈرنا ہے. پاکستان کے مصرے اتنے بچ داور کے روح پھڑک نہیں بلکہ مر جاتے سبحان اللہ، کہ جب عشق کیا تو پھر ڈرنا کیا. پنجابی کہنے کھولو کے منڈے نکلنے کے بچے 3 سال گھڑی چلنا، جب عشق کیا تو ڈرنا تھا. میں کہا واقعی تیری شکل دے کے چمونیاں تن تجھے نہیں پتا کہ شکن دے کے نہیں ہو، لیکن نہ چلے. بڑی سپیڈ کے بریکر ہے کوئی سپیڈ بریکر بسوں کے لیے جو ہے، بچوں کے لیے نہیں. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ کھڑے ہو کر بات شروع کیا. امیر معاویہ کا نانا ابو جہل، امیہ، جتنے گرگ کفار سے بھاگ کر آ گئے. امیر معاویہ کے نانا نے چپری نکالی اور وہ منہ پر مارنی شروع کی. میں پڑھ کر حیران ہو گیا، اور صدیق اکبر نے اف نہیں کی، کھڑے رہے حتیٰ کہ گرا دیا، بے ہوش ہو گئے. کہنا تجھے منہ پر ماروں گا. تو لکھا کتاب میں کہ آنکھیں اور ناک منہ سوجن اور ورم سے برابر ہو گئے. ان کے قبیلہ چھوٹا تھا، بنو تیم. وہاں کے لوگ کچھ بھاگے آ، کسی نے جا کر کہا تمہارا آدمی تو مر جائے گا، وہ تو اتنا بڑا سردار ہے بنو امیہ کا، وہ مار رہا ہے.
وہ آگے بیچارے چھڑا کے لے گئے اور کہنے لگا اگر تم مار دیتے تو ہم بھی آج مر جاتے, اپنے آدمی کا بدلہ لے لیتے. صدیق اکبر 2 دن گھر میں پڑے رہے, ورم اترتا نہیں تھا. اور ماں کہے کہ بیٹا ابھی بھی محمد کا بیٹا پیچھا چھوڑ دے, تو کس کے پیچھے لگ گیا, کیوں مار کھا رہا تھا. ماں کو ہمدردی ہوتی ہے, کہیں گے تم ان باتوں کو چھوڑو, تم یہ بتاؤ محمد کا حال کیا ہے. یہ فکر نہیں کہ مجھے سوج اتر رہی کہ نہیں, میری آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں, نیل پڑ گئے ہیں, میرا لہو تحریر ہوتا ہے کہ نہیں. وہ کہیں گے پھر وہی بات. فاروق اعظم کی ایک بہن تھی, وہ بھی آئی. ماں نے کہا کہ اس کو یہ پوچھو کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ محمد کا رستہ مجھے بتا. پوچھو کہ ماحول کو فرض. کہیں گے میں محمد نبی کو نہیں جانتی, ہاں ابو طالب وغیرہ کے گھر میں جانتی, اس کا تو پتہ بتایا. یہ جواب. آخر کہیں گے اچھا میں کوئی تدبیر کروں گی. شام ہوئی, فلما حدا اللیل ودخل الناس فی البیوت, لوگ گھروں میں چلے گئے, شام پڑ گئی. وہاں سٹریٹ لائٹ تو نہیں تھی, وہاں تو چراغ لائٹ بھی نہیں تھی, بتی لائٹ بھی نہیں تھی, چکماغ سے دیا جلتا تھا, آگ مشکل سے ملتی تھی. تو کہیں گے اماں مجھے ساتھ لے چلو. ایک ہاتھ ماں کے کندھے پر رکھا, ایک ان کا نام بھی فاطمہ تھا, ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. چلتے چلتے دار ارقم میں پہنچے جہاں حضور چھپے ہوئے تھے. وہاں جا کر بیٹھ گئے, گلے ملے. کیا حال ہوا ہوگا. اب یہ تو ابو بکر کی قبر سے کوئی جا کر پوچھے, یہ حضور سے کوئی پوچھے کہ اس محراب میں کیا حالت ہوگی دونوں کی. کہیں گے تمہارا کیا حال ہے. یا رسول اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ اپنی بتائیں. الحمدللہ میں صحیح ہوں. کہیں گے آپ یہ کریں, خود ہو رہی ہوں گی, یہ میری ماں ساتھ آئی, کہتی تھی پیچھا چھوڑ دے, آپ اس کے لیے دعا کریں کہ خدا اس کو اسلام دے دے. حضور نے ہاتھ اٹھایا. 2 منٹ کے بعد وہ کہتی یا رسول اللہ اشہد انک رسول اللہ. ام الخیر سلمہ نام تھا, ام الخیر سلمہ, میم یہ کھڑی زبر. میم ہے ماں سے جو نام ہوتا ہے وہ مردوں کا ہوتا ہے, یاد رکھیں عربی میں. یہ بڑی فاش غلطی ہے, گرامر کی بھی, املا کی بھی, انشاء کی بھی. سین لام ہے ماں, یہ سلمہ بھی ہے, سلامہ بھی ہے. عام طور پر جو صحابہ کا نام ہے وہ سلمہ ہے, اور میم یہ کھڑی زبر یہ عورت کا نام ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو سلمہ ستارہ ہے نا دماغ میں سمایا ہوا, کہ یہ میری شادی ہے, سوٹ ہے. شادی کو کیا کہتے ہیں, میرج. ہاں لفظ سن کر تو نشہ داری ہو جائے. ہم تو بڈھے ہیں لیکن شادی کا لفظ تو جوان ہے, اس کا پس منظر تو بڑا جوان. بات سمجھ آ رہی. تو ہمارا تو میرج سوٹ چلتا ہے, تو ہمارے دماغ میں سلمہ ستارے کے نام پر عورت ہی دماغ میں رہتی, حالانکہ ایسا نہیں. یاد رکھیں, پکا لیں. سین لام میم ہے ماں, سلمہ یہ زبر کے ساتھ سلمہ, یہ نام مرد کا ہوگا, اور سین لام میم یہ کھڑی زبر یہ عورت کا نام ہوگا. تو صدیق اکبر کی اماں جان کا نام سلمہ تھا, ام الخیر سلمہ. ابا کی قسمت میں نہیں تھا, نہیں تھا. 8 سال گزر گئے مکہ مدینہ منورہ میں, بھئی بقیہ سال یہ 5 7 10 سال یہ گویا 12 14 سال تک ابو بکر صدیق کے والد کی قسمت نہیں جاگی. تقدیر میں لکھا ہوا تھا, لیکن تقدیر کو کون جانے, سوا خدا کے دروازہ کب کھلے گا. اور ام الخیر سلمہ جو تھی وہ مسلمان ہو گئے. تو گئے تھے اس لیے اماں کہ بیٹے کو کہوں محمد کا پیچھا چھوڑ دو, اور یہ پتہ نہیں تھا کہ میں جاؤں گی تو مجھے بھی انہیں کا دامن پکڑنا پڑے گا. واپس آئی تو صحابیت, گئی تو کافر ہے. خیر بات لمبی نہ ہو جائے, میں اپنے مضمون کی طرف آ جاؤں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ادھر علی ہیں ادھر معاویہ. کیٹیگری کی بات ایک ہے, کیٹیگری تو ایک ہے صحابیت کی. یہ کہ جزوی فضائل کیا ہیں, بے شک اللہ نے طبقات بنا دی, حدیث سے, صحابہ کے اقوال سے, تابعین کی روایات سے ثابت ہے. سب سے اونچا درجہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے سب سے پہلے کرنا. قرآن میں ان کو سابقون بھی کہا گیا, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, کہ سب سے پہلے آنے والے, چھلانگ لگا کے آگے آنے والے, دین کا نام لینے والے, ان میں مردوں کے اندر سوائے ابو بکر کے کوئی نہیں ہے. علی بچے تھے, بے شک فضیلت ہے ان کی, بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر کے سامنے ماتھا ٹیکنے کا نوبت ہی نہیں آنے دی. لیکن شعور, ہوش, حواس, عقل, تکلف, ارادہ, عزم, پختہ عزم سے نیت کے ساتھ اسلام قبول کرنا سوائے ابو بکر صدیق کے کسی کی فضیلت نہیں. ادھر امیر معاویہ کا بھی یہی حال ہے. اور ایک بات میں دانستہ یاد کرا دیا کرتا ہوں تاکہ ان کے فضائل میں یہ بھی رہے کہ باپ کافر, ماں کافر, ماموں کافر, چچے کافر, چھوٹے بھائی کافر, بڑا بھائی کافر, بہنیں کافر, جی نانا اتنا بڑا کافر کہ اس کی انتہا کوئی نہیں. میدان بدر میں قتل ہوا اتبا, بھائی بھی قتل ہوا شیبہ. کبر بڑا جج تھا, جب اڑ گئے تو اڑ گئے. پھر پاکستان نہیں مانوں گا, سوچ سمجھ کے بات کیجیے میرے ساتھ, تو حق ہے بھائی. اور سادات کرام اگر دکھائیں نہ دکھائیں, سید ہونے کی ہوا اتنی بھری ہوئی ہے کہ اس لیے سلام کرنا بھی مشکل ہو
شہزاد بولو مندر بسان پھٹیا شاہ صاحب کیوں سلام کا جواب نہیں آتا کہ سید ہوں تو ہوتے ہو سید تو آسمان سے کوئی نہیں گرا یہ تو نبی علیہ السلام کی جوتیوں کو دعائیں کو تو ان کے نوازوں کی اولاد ہونے کے لیے لوگ ان کو پوجا کی حد تک یاد کرتے ہیں ورنہ پوچھتا بھی نہ کرتے ہیں فرصت کے بھیا کی تھی بڑے بڑے شرافا موجود بادشاہوں کی اولاد بڑے بڑے سرداروں کی اولاد وہ سب جھک جاتے ہیں یہ جھکنا نبی کے نام کی وجہ سے ہے سیدوں کی ذاتی خوبی کوئی نہیں کیونکہ سیدوں میں بدماش بھی ہیں سیدوں میں شرابی بدکار بھی ہیں قاتل جواریے بھی ہیں رشراشی بھی ہیں رشوت خور بھی ہیں رشوت خوران بھی ہیں رساگیر بھی ہیں جاگیردار بھی ہیں وڈیرے بھی ہیں کتے بھی لڑاتے ہیں ریچھ بھی لڑاتے ہیں عورتیں بھی نکالتے ہیں قتل بھی کراتے ہیں تو یہ خالی چھٹی مل گیا علامین کی طرف سے ان کو کوئی پرمٹ ملا ہوگا کہ تم جو چاہے کرو پھر بھی جنت میں چلے جاؤ ایسا نہیں تو صحابہ کی بات تھی اور صحابہ کے اندر درجات کے اختلاف کے باوجود ٹکر دو ایسے آدمی میں ہوئی کہ حضرت علی کے مقابلے میں تو ان کی فضیلت وہ نہیں لیکن اس دور کے آخر سے لے کر سن 60 ہجری کے قریب تک رجب 60 ہجری تک 22 رجب سن 60 ہجری تک پھر معاویہ کا ٹکر کا آدمی میں دوسرا پیدا وہاں نہیں ہوا ایسا منتظم ایسا ذہین ایسا مدبر ایسا ایڈمنسٹریٹر ایسا سیاست دان پھر صحابہ میں دوسرا کوئی نہیں اور جو تھے ان کو بھی امیر معاویہ کی اطاعت کرنی پڑی حضرت عامر بن عاص مغیرہ بن شعبہ مروان بن حکم حضرت شرحبیل بن حسنہ ضحاک بن قیس فہری ابو امامہ ابو الدرداء دونوں درویش سے صحابی تھے مسجد نفل عبادت روزہ اور تدرس قرآن و حدیث ان کا کام یزید ان کے شاگردوں میں ہے اپنے احباب کے علاوہ لکھا ہوا کہ 700 حلقے تھے حضرت ابو امامہ باہر ابو الدرداء کے درس پڑھنے والے 700 حلقے اور ایک ایک حلقے میں بعض دفعہ کئی سو آدمی ہوتے تھے یہ جامع مسجد دمشق میں یہ درس قرآن و حدیث ہوتا تھا اور یار تو کہتے ہیں وہاں کتے کھلائے جاتے تھے ریچھوں اور بندروں کو سوروں کو ہار پہنائے جاتے تھے کمال ہے اس سلطنت کا مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ادھر محل کے اندر جناب کتے لڑائے جا رہے ہیں بدماشیاں بدکاریاں ہو رہی یہ پروپیگنڈا ہے نا تاکہ جتنی صحابہ کی معاشرت ہے جتنی ان کی سوسائٹی ان کو اتنا کنڈم کر دو کہ وہ کسی کو یاد ہی نہ آئے کہ کیا صحابی میں اس کو مسلمان زندہ بھی تھا کسی کو احساس بھی تھا یہ کیا ہو رہا امیر معاویہ کے گھر کے اندر اس کا اتنا سیاہ نقشہ دکھایا ہے اتنا بھیانک نقشہ دکھایا کہ لوگوں کو یزید یاد ہے زمانے کے اندر صحابہ اور مومنین یاد نہیں لاکھوں تابعین نبی علیہ السلام کے وصال کے وقت 1,14,000 صحابہ زندہ تھے شہید ہو گئے کچھ وفات پا گئے اور 44,000 1,44,000 کے قریب حجت الوداع میں میدان عرفات کے اندر موجود تھے اور جو نہیں پہنچ سکے ان کا ہم کو پتہ نہیں اور بعض علماء کا قول میں بتایا کرتا ہوں یقینی تو یہ ہے کہ تعداد 5 لاکھ تک پہنچی ہوئی تھی لیکن کوئی مصر میں آباد تھا کوئی عراق کے کناروں میں کوئی یمن کے آخر میں کوئی ایران کی حدود کی طرف کوئی ترکی کی حدود کی طرف کوئی دیہاتوں میں نہیں پہنچ سکے 1,44,000 یہ تو بالکل کیا کہتے ہیں فکس فگر کہ اس کے اندر شک کو نہیں جو عین عرفات کے میدان میں حضور کی ناکہ قصوا کے سامنے کھڑے ہوئے احرام باندھ کر تو 1,14,000 حضور کی وفات پر میں زندہ تھے جو موجود تھے قرب و جوار میں مکے میں مدینے میں حضرموت میں کیا کہنا چاہیے قبائل کے اندر شام کی حدود کی طرف جہاں بھی موجود تھا تو ان سب کے اندر یہ 2 آدمی ایسے ہوئے اس دور میں کہ جن کا جواب مشکل تھا عمر کی بات نہیں عمر میں حضرت معاویہ چھوٹے تھے اگر 20 سال حضرت علی اور زندہ رہ جاتے تو وہی عمر ہو جاتی جو امیر معاویہ کی تھی تقریباً عام روایت میں مشہور ہے حضرت علی کے انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا ایک روایت میں 58 سال بھی آتا ہے امیر معاویہ کا انتقال 78 سال کی عمر میں ہوا حضرت عثمان تقریباً 81-82 سال کی عمر میں گئے فاروق اعظم 63 سال میں گئے صدیق اکبر 63 سال میں گئے نبی کریم 63 سال میں گئے امام حسن تقریباً 48 سال کی عمر میں گئے حضرت حسین 56.5 سال کی عمر میں گئے مثال کے طور پر تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف علی تھے دوسری طرف معاویہ علی کس کے باپ ہیں حضرت حسین کے اور امیر معاویہ کس کے باپ ہیں آپ یہ تصور کبھی نہ فراموش کریں کربلا کا واقعہ سوچتے ہوئے پڑھتے ہوئے کہ یہ اپنے آپ کیسے ہو سکتا ہے جن کے باپوں میں جنگ رہی ہو میں بات کرتا ہوں نفسیاتی واقعاتی جن کے باپوں کا جھگڑا رہا ہو کسی نوعیت کا ان کی اولاد بھولتی ہے
ہیں؟ کبھی جناب مولانا آپ تو باتیں بناتے ہیں، ہمارے دادا نے یہاں ایک چھوٹی سی نالی بنائی تھی اور اس کے دادا نے نالی کو برابر کر دیا تھا، ہم کیسے بھول جائیں؟ ہم کہتے ہیں یہ نالی دوبارہ بنے گی، وہ کہتے نہیں بنے گی، یہ جھگڑا نہیں ختم ہوتا۔ اور جہاں 80,000 یا 90,000 یا 70,000 کا فکس فگر ہے، آدمی قتل ہو گیا ہو دونوں کی جنگ میں، اس کو نہ حسین بھول سکتے تھے اور نہ یزید بھول سکتے تھے۔ بات سمجھیے، اور سمندر کا مرکزی نقطہ یہ بحث یاد رکھیں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت حسین کے متعلق کیوں اتنا بغض پھیلا، کیا وجہ ہوئی کہ ووٹ دینے کوئی نہیں آیا۔ حسین غریب کا تو پولنگ اسٹیشن ہی کوئی نہیں بن سکا، بیلٹ باکس ہی کوئی نہیں تھا، پرچی تو ہوتی نہیں تھی اس دور میں، زبانی بھی کہنے کوئی نہیں آیا، نہ مکے میں، نہ مدینے میں، نہ عراق میں، کوئی بھی نہیں آیا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ علی مرتضیٰ کی ساری فضیلتیں ماننے کے باوجود، میرے لفظ لکھ لیں، کہیں سے تلاش کر لیں، تاریخیں پڑھ جائیں، ٹرانسلیشن ہو گیا، سب سے بڑی تاریخ ابن کثیر کا ترجمہ ہو گیا ہے، 16 جلدیں یک جگہ ہیں، 9 بن گئی، وہ خرید لیں 5-10 سو روپے اکٹھا کر کے۔ اب آپ کو میرے کہنے کا روب نہیں رہے گا کہ الوداع میں کہاں لکھا ہے، الوداع بن یہاں کا ترجمہ کراچی میں ہو گیا، چھپ گئی، ابھی میرے پاس ہے ترجمہ، میں نے منگوایا نہیں، تو آپ اس میں پڑھ لیں۔ سمجھ آئی کیا کہ حسین کے ہاتھ چومنے والے تو آئے، کھجوروں کا تحفہ دینے والے تو آئے، قیمتی پوشاکوں کا تحفہ دینے والے تو آئے، لیکن مکے سے مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا آنے تک ووٹ دینے والا کوئی نہیں آیا۔ مجھے بچپن کا لفظ یاد ہے، کہیں گے میں اپنی قوم کو خوب سمجھ رہا ہوں، کسی نے بات کرنا شادی گل کی کامیابی نہیں ہوتی کوئی، کہیں گے تم پاگل ہو، ارے الو کہیں گے پہلی صدی میں حسین کو ووٹ نہیں ملا، 14ویں صدی میں مجھ کو کہاں مل گیا؟ ہم بات صحیح ہے، کہیں گے قوم کا مزاج بدل رہا ہے، قوم جا رہی ہے لادینیت کی طرف، ان کو دین کی حکومت پسند نہیں ہے، منہ سے کفر کا کلمہ کوئی بولتا ہے، اکثر نہیں بولتے، دین کی حکومت کوئی نہیں چاہتا۔ اب بھی آپ دیکھ لیں، آپ جیسے مسلمان یا مسلمانوں کے بچے جو خدا رسول کو مانتے ہیں، ان کے دل میں کچھ خوف خدا ہے، آخرت کی فکر ہے، قبر پر حشر پر یقین ہے، وہ تو آ جاتے ہیں کسی مولوی کو یا شریف آدمی کو جو انداز پا رہا ہو، یہ نہیں چلو مولوی جی ساڑھے گھر سے بھی ووٹ تھی، ان ایک پاس ایک کو بڑا احسان ہاتم کی قبر پر بلڈوزر کر کے۔ ایسے ہی ایک صحیح کا اور بھی قصہ سنا، وہ بیچارے جمعراتی مولوی صاحب تھے، 2-3 شاگرد ساتھ لیے ہوئے، ہرا چوکا پہنا ہوا، ترا 2 فٹ کا اوپر مہار لگی ہوئی، سرما گاندھی کی پوری دکان لوٹ کر آنکھوں میں بھرا ہوا، داڑھی مبارک کو عطر لگا کر حکم کر کے پھیلا ہوا، چھاتی بھری ہوئی داڑھی سے، السلام علیکم۔ کسی گھر میں دعوت تھی، ختم کی، تیجے کی چوتھے کی تشریف لے گئے۔ عورت جانتی تھی کہ آخر مولوی صاحب ہیں، جوان بھی ہیں، خوب کھاتے پیتے بھی ہوں گے، ساتھ ان کے شاگردان مکرم بھی ہیں، اس بیچاری نے 20 روٹیاں بھیجی، کبھی 10-5 مولانا کھا لیں گے، باقی 1-2 شاگردوں کے حصے میں آ جائیں گے، کیونکہ مولانا کم خوراک بہت ہے۔ اب مولانا نے دیکھا کہ آخر عورت ہے، اگر اس میں سے نہ کھاؤں تو مصیبت، کھاتا ہوں تو مصیبت، تو فرضی سخاوت کا چولا پہنا، حاتم طائی کی قبر پر ٹکریں ماری، اس کے بیٹے کو بلا کہیں گے جا کے ماں کہہ دیں سانو بھوکا سمجھے، اسی شو دے لفنگے ہیں، کوئی 20 روٹیاں بھیج دیتی ہیں، رکھ دے 19 رکھ دے کہ واپس رہ جائے، اسی نہیں کھانا، 19 رکھ دے تو ایک سخاوت کی انتہا ہو گئی کہ صبر ہو تو ایسا، ان کا مان کہہ نہیں سانو مڑ کے بلانا دے گی، حرکت کے لیے کریے، اس کا پیر نہیں رکھا گے، کیا تماشا، سان بھوکا سمجھ لیا، 1 روٹی لے جا باقی 19 رہنے دے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے جڑی ایک لے گئے ہیں وہ بھی واپس مانو دکھا کے لے رہے۔ ہاں جی، تو یہ کبھی فراموش نہ کریں کہ دونوں کے باپوں میں لڑائی ہو چکی تھی، تو دونوں کی اولاد میں بھی لڑائی کا تصور باقی تھا، یہ اچانک نہیں، انگریزی میں اچانک کو کیا کہتے ہیں جی؟ سڈنلی، اس کو عربی میں کئی طرح کہتے ہیں، بغتتاً، دفعتاً، دونوں لفظ ہیں، تو سڈنلی بھی ٹھیک ہے، اچانک، ملتانی اور بھی کوئی لفظ بولتے ہیں، ابڑ ایسا لفظ سن کر معلوم ہوتا کہ کوئی اندر چوہے بزرگ وہ لڑائی کر رہا ہے، وہ نہیں میں بیٹھنے میں ابڑ ہو تو میرا عجیب عجیب لفظ۔ پنجابی میں بڑا خوبصورت لفظ ہے، ہندی پنجابی میں کہ جی اچن چیت ہو، بڑا حسین لفظ، تو یہ اچن چیت نہیں ہے، سڈنلی نہیں ہے، بغتتاً نہیں ہے، اس کے پیچھے اسباب ہیں، بنو میاں بنو ہاشم کی نہ ہو ذاتی کشمکش، سیاسی کشمکش تو تھی نا۔ اور ایک بات کہوں، عام ہماری بدنصیبی یہ ہے
کس کا گلا کروں؟ اپنے منہ پر تھپڑ مارنے والی بات ہے۔ اے کاش ہمارے واحد الخطبہ حضرات یہ بات سنا کر نوجوانوں کا ذہن صاف کرتے الجھن کیوں پیدا ہو رہا ہے ان بچوں میں؟ نوجوانوں کا میں کہتا ہوں گریجویٹ ہو، بی اے ایم اے ہو، اکنامکس کا، فزکس کا، کسی کا، اس کا قصور نہیں ہے، وہ دین کا عالم نہیں۔ جب تک دین اس کو بتایا نہ جائے یا وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ خود پڑھ نہ لے فارسی عربی، اس بیچارے کو کیا پتا ہے خلافت راشدہ کون ہے، خلافت من حاج النبوت کس کو کہتے ہیں، خلافت عادلہ مطلقہ کون ہوتی ہے، خلافت غیر عادلہ کس کو کہتے ہیں، ابو بکر عمر کے دور کا نام الگ کیوں ہے اور عمر عثمان کے دور کا نام الگ کیوں ہے، علی اور عثمان کا نام الگ کیوں، امیر معاویہ کس کھاتے میں ہے، عمر بن عبدالعزیز خلفائے راشدین کے مشابہ کیسے ہو گئے؟ جی کسی کو کیسے پتہ؟ جب دین کا علم نہیں ہوگا نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ آپ پوچھ رہے ہیں ایک پروفیسر کو بلائیں، میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے وہ بولے گا بڑھ ہو تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دے، نہیں دیتے، اس کو مطالعہ کرنا پڑے گا، محنت کر تب جا کے جواب دے گا۔ تو میں تو آپ سے بار بار کہا کہ میری اپنی قوم جس کی داڑھی ہے، جس کے ہاتھ میں عصا ہے، جو منبر پر کھڑا قصور اس کا ہے، اے کاش وہ یہ نہ کرتے۔ پاکستان بننے کے بعد 42 سال ہو گئے، چلو 5 سال چھوڑ دو اسٹیبلشمنٹ کے اندر لگنے میں، اس کے بعد کچھ بیان کر دوستی تو لگا رکھی تازیوں والوں کے ساتھ، کھانا تو جاتا ہے گیلانیوں گردیجیوں کے گھر میں جی، اور گیلانی حضرات کنجروں کا تازی اٹھانے کے رات کو تشریف لے جائیں، عائشہ کو گالیاں پڑتے کوئی بکواسی کتے بھونکتے آئیں تو گیلانی سادات کرام ان کو استقبال کریں، میں کیا کروں مولوی کیا کرے؟ بات سمجھ آ رہی؟ کنجروں کا تازیہ اٹھ نہیں سکتا جب تک کہ 11ویں اور پیر کی اولاد آ کر ان کو تبرکن ہاتھ نہ لگائے، کنجریوں کا اسلام مکمل نہیں ہوتا اس وقت۔ تو بیڑا غرق ان مولویوں کا نہیں کہ جو ان کو نمازیں پڑھاتے ہیں، ان کے خلیفے بنے ہوئے ہیں، مستنڈے بنے ہوئے، کھا رہے بیٹھے ہوئے، نیازوں نظر نیازوں کی کمیشن بھی وصول کر رہے ہیں، اور بولتے پجا کر پھٹو کہ مرو ظالموں، کسی وقت تو مرو، کیوں نوجوانوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں؟ ان کی برائی سچی ہے، یہ جو چیختے ہیں وہ پھر مولوی کے لفظ کی تمیز نہیں کرتے، وہ ڈاکٹر کے بال کی طرح جو ہے سب کو رگڑا دیتے ہیں۔ کبھی مولوی جسانی بڑا کون ہے دیوبندی یہ ٹھیک ہے، اگر دیوبندی گناہ کرتا تو گناہ نہیں، یقیناً گناہ ہے، میرے بھی کرتا تو وہ بھی گناہ ہے۔ یہ ظلم ہے کہ اپنا کرے تو چھپا جاؤ، دوسرا کرے تو اس کا اشتہار دو، نہیں، اسلام میں یہ عصبیت جاہلیت نہیں ہے کہ اپنا گناہ کرے تو چھپا جاؤ اور غیر تھوڑی سی غلطی کر اس کو ڈھنڈورا پیٹو۔ نبی کریم کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کے سامنے جب یہودیوں کا ایک معاملہ پیش آیا کہ کسی نے زنا کیا کیا سزا ہو، فرمانے لگے تم مانو گے نہیں، تمہاری تورات میں لکھا مجھ پر نازل ہو چکا ہے کہ شادی شدہ زنا کرے گواہیاں 4 ہو جائیں یا وہ اقرار کرے 4 دفعہ تو اس کی سزا رجم۔ چپ ہو گئے، پھر فرما کہ تم میں عالم ہے کہ جی ہاں، کہیں جاؤ ابن سوریہ کو بلاؤ، سواد سے ابن سوریہ آیا، تورات ساتھ تھی، فرمان کے ابن سوریہ خدا کو مانتے ہو، موسیٰ کو سچا نبی مانتے ہو، مجھے بتاؤ تورات میں فلاں جگہ زنا کی سزا شادی شدہ کے لیے 4 گواہی اقراروں کے بعد زنا کی سزا سنسار ہے کہ نہیں؟ اس کی ماں مرد کہیں گے ہے، کہیں گے خدا کا غضب تم پر آیا ہے، تم مجھے پھر بھی سچا نہیں مانتے۔ حضور تو پڑے ہوئے نہیں تھے، حضور کائنات میں کسی کی شاگرد نہیں، جبریل تو واسطہ سے درمیان میں اللہ اور نبی کے، اللہ کا براہ راست شاگرد ہوتا ہے نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، تاکہ کل کو مارچ صاحب کہیں ارے تو وہی جنہوں میں چترا لت مار کے چھوڑ دینا تھا، استغفر اللہ۔ نبی ایسا ہو گیا تو پھر دنیا کا ہر الو کا پٹھا دعویٰ کر کے نبی بن جائے؟ نبی تو میاں ڈھلا ڈھلایا آتا ہے، یہ تو تقدیر کی مشین سے وہ پوزا ڈھلا ہوا ہے کہ جس کو یا بنانے والا جانتا ہے یہ بہت جانتا ہے، کوئی اس کو یہ دنیا میں کہہ نہیں سکتا فخر سے کہ میں تیرا استاد، کوئی بات نہیں کسی نبی کے متعلق۔ ماں سے پیٹ سے پیدا ہوا، چند گھنٹوں کا ہے عیسیٰ، مجھے بتائے کوئی مشین تھی، کوئی ساتھ وائرلیس کی تار لگی ہوئی تھی کہ جب بی بی مریم صدیقہ علیہ السلام اٹھا کر کے لائی ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، جب اپنے بیٹے عیسیٰ کو اٹھایا اور آ کے قوم کے پاس چوک میں کھڑی ہو گئی، نخلا شہر میں کھڑی ہو گئی، اب وہ قوم اکٹھی ہو گئی، انہوں نے کہا کہاں سے آئی ہو؟ نبی کی بھانجی ہے تو، یحییٰ کی خالہ زاد بہن ہے تو، یہ کیا کرتوت کی ہے، بچہ کہاں سے لے آئی؟ یہ تو شادی میں تو کواری کہلاتی ہے۔ تو بی بی مریم نے فرشتے کے کہنے کے مطابق اشارہ کیا، فاشارت الیہ، کہیں گے اس سے پوچھو، تو سارا مجمع جو تھا تالیاں پیٹنے لگا ہے، بولے واہ بھائی واہ بڑی استاد ہو گئی، یہ کہہ رہی ہے دودھ پیتے بال کو پوچھو، کبھی دودھ پیتے بچے بھی بولے ہیں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ یہ کہاں، اور جیسے آسمان سے کسی مشینری کا بٹن کسی نے دبایا۔ پوری تاریخ
بائبل سمیت صحابہ نہیں اوپر تک 650 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، فوراً ماں کی گود میں اٹھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے بازو پر. دودھ پیتا بچہ کبھی کائنات میں اٹھا ہے؟ کبھی اس کی زبان وہ تو ہاں ہوں بھی صحیح نہیں کر سکتا، اور فصیح و بلیغ الفاظ کے اندر عبرانی زبان میں بات کیا. قال انی عبداللہ، اس سے مت پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں کہتا ہوں میری ماں سچی ہے، کواری ہے، میں خدا کی قدرت سے بتا. آتانی الکتاب، میری تقدیر میں اس خدا نے مجھے کتاب دی ہے جس کا نام انجیل. وجعلنی نبیا، مجھے تقدیر میں نبی لکھا ہے اس نے. وجعلنی مبارکن، میں حرامی نہیں ہوں، سراپا برکت ہوں. یہ ہے نبی. آپ یاد رکھیں بچے، یاد رکھیں، قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. علماء موجود ہیں، مرے نہیں، ابھی ہیں، سچے آدمی ابھی ہیں. آپ گھبرانا کتنی چیز ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن گھبرا کر میرا دین نہ چھوڑ گا. گھبرا کر تو اور جستجو ہونی چاہیے کہ کیا عذاب آ گیا، کیا مصیبت آ گئی. آپ کا پرمٹ نہ بنے آپ بھاگتے ہیں، آپ کا جناب آئیڈینٹی کارڈ ایشو نہ ہو آپ چکر لگاتے ہیں جیسے بچھو رات کو پھرتا ہے. آپ کا پاسپورٹ نہ بنے آپ اسلام آباد کے چکر لگا کر ہزاروں روپے برباد کر دیتے ہیں. دین کے لیے جس دن یہ گردش کرو گے اس دن بیڑا پار ہو. کبھی نہیں آرام سے بیٹھوں گے جب تک مسئلہ حل نہ ہو. یہ تمام امت کے مفسرین کا قول ہے کہ مبارکن سے مراد یہ ہے کہ میں منحوس نہیں، میں بد کردار عورت کا بیٹا نہیں، سراپا مبارک ہوں. جعلنی مبارکن اینما کنت، یاد رکھیں یہ لفظ دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ ہونے کی. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں زندہ ہوں تو مر جاؤں تو نہیں. اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا میں، زمین پر، آسمان پر، قیامت میں، جہاں میں اٹھوں گا یا آؤں گا میں سراپا برکت ہوں. اینما کنت واوصانی، بچوں تم بھی یاد رکھو غور سے، یہ وہ چیز ہے نماز جس کے لیے نبیوں کو بھی سب سے پہلے نصیحت فرماتے ہیں. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تقدیر میں، ابھی ماں کے گود میں دودھ پی رہے ہیں، کہ جب تک زندہ ہو نماز نہ قضا کرنا، زکات نہ چھوڑ دینا. حالانکہ نبیوں پر زکات واجب ہوتی ہی نہیں، کیونکہ نبیوں کے پاس مال جمع ہی نہیں ہوتا. ہمارے حضور کریم علیہ السلام کے صدقے میں صحابہ کے گھروں میں کروڑوں روپیہ آ گیا، لیکن آپ کے گھر میں فاتح. مثال قائم کر دی تاکہ بڑے سے بڑا دنیا کا زاہد، تارک الدنیا، فاضل، عاقل، بالغ، زاہد آئے تو نبی کی جوتی کو بھی مقابلہ نہ کر سکے. عائشہ کے گھر میں چولہا نہیں چل رہا، لیکن صحابہ کے گھروں میں دیکھ پکڑے. ان کا ٹھیک ہے، میرے یار ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے فداکار ہیں، جم جم کھا کر پنجابی کہتے ہیں موجہ مانو، جمانیاں مانو، موج کرو. تمہارا حق ہے کہ تم نے دین کے لیے لہو بہایا، تمہارے بچے ذبح ہوئے، تمہارے باپ گئے، تم اگر پیٹ بھر کے کھاتے ہو میرا دل خوش ہے. 3 دن کا فاقہ ہے، نہ گھر میں کسی بیوی کے ہاں پکا ہے کچھ، نہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں. عثمان غنی آئے ملنے کے لیے، چہرہ دیکھا تو زردی مائیں سمجھ. آخر وہ داماد بھی تھے، کہیں گے ہارا ہو بچوں، یہ تو بھوک کی وجہ سے. فوراً گھر گئے بغیر پوچھے کے، جا کے بکری کا بچہ ذبح کیا، بیوی کو کہا فٹافٹ کرو، وہاں تو 3 دن کا اطلاع مجھے مل کے فاقہ ہے. تو نبی تو منہ سے نہیں کہیں گے کہ میرے لیے روٹی لا، ہم کہے کے لیے روٹیوں کا ڈھیر پکوایا، بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا فوراً جتنی جلدی سرگو بنا کر لا کر کے پیش کر. حضور کے کلیجے سے کیسی دعائیں نکلی کھانے کو. مطلب کیا کہ وسائل تھے تو اتنا کیا. ہم تو چڑی کا بچہ نہ کسی کو کھلائیں، ماشاء اللہ ہماری ثقافت تو یہاں تک پہنچی. پیوں کیا مجھے نے کہ باہر کیوں، اگر باہر کہ بلا آئی کھلوتی ہے، ان کا کون ہے مہمان، اور کیا دیا کیوں نہیں کھاتے، یعنی بابو تو جھوٹ بولو تاکہ فرشتے بھی لانے بھیجیں اللہ نے. انہوں نے کہا ابا نے تیری آواز سن رہے، انہوں نے کہا میری اماں بول. ایک ہم ہیں یا اپنی بھی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا دی. صحابہ کی ثقافت اللہ، فرشتے رشک کرتے ہوں گے. پیغمبر نے فرما دیا تو جان قربان کر دی، باقی کیا صحیح ثقافت ہے. تو یہ حالات تھے جس کے اندر کشیدگی بڑھتی چلی گئی. تو بنو ہاشم، بنو امیہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد ذاتی کشمکش کوئی نہیں تھی. یہ جھوٹ ہے، جو کہتا ہے وہ بھونکتا ہے، بکواس کرتا ہے، ذاتی کشمکش ہے. نبی نے تو آ کر دین کا رشتہ بنا دیا کہ جو قاتل مقتول تھے وہ جڑ گئے، اور اس کے بارے میں قانون بنا کر حجۃ الوداع میں 10 ہجری کے اندر عرفات میں خطبے کے دوران فرمایا کہ یاد رکھنا میرے بعد کہیں دین کی باتوں کو چھیڑ کر بے ایمان نہ بن جانا. لا ترجعوا کفارا، اس دین پر قائم رہنا، اور پچھلے زمانے کا کوئی قتل ہو اس کا بدلہ نہ لینا.
پچھلے زمانے کا سود کسی کے ذمے ہے تمہارا، تم نے اس کو اپنا پرافٹ سمجھ کر لینا ہے بینک سے، یہ کسی سے اس دور میں ہنڈی چلتی تھی، وہ نہ لینا۔ اب ایک آدمی کہتا تھا کہ یا رسول اللہ کہہ تو رہے ہیں ہماری تو روایات ہیں، ہمارا تو گھریلو رواج ہے، ہمارا سب سے پہلے اپنے خاندان میں اپنے تایا کے بیٹے حارث کے بیٹے ربیعہ کا خون معاف کرتا ہوں، میں اپنا بدلہ چھوڑتا ہوں۔ کسی کی مجال تھی جو کہتا ہے میں اپنا بدلہ نہیں چھوڑتا۔ 1.5 لاکھ صحابہ نے کہا کہ لبیک، جو آپ نے کہہ دیا صحیح ہے، آئندہ ہم اپنے کسی سابق خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ میں دمل جاہلیت موضوعۃ تحت قدمیہ، اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرتا ہوں۔ ولی بل جاہلیت موضوعۃ تحت قدمیہ، کفر کے زمانے کا کوئی سود اب واپس نہیں لینا، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ جس کسی نے میرے چچا کو سود دینا تھا نبے کے ساتھ، یاد رکھے اب وہ نہ لے گا نہ میں دینے دوں گا۔ ختم۔ سود معاف کرا دیا، قتل معاف کرا دی، لڑائی کہاں رہی؟ ذاتی لڑائی نہیں، باقی انسانی فطرت ہے کہ جب آپس میں مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو تو رشک پیدا ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی دنیا دار و حسد بھی پیدا ہوتا ہے، ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، تو دین میں ٹکراؤ نہیں تھا، دین میں آگے بڑھنے کے لیے جذبہ تو تھا۔ ہاشمی کہتے تھے ہم بڑھیں، ہاشمی نہ بھی بڑھتے حضور پاک کی نسبت سے، بنو ہاشم کے خاندان کی جو عزت صدیوں سے چلی آتی تھی اس کی بنا پر حضور کی ولادت کے بعد تو قصہ ہی ختم ہو گیا، تمام خاندانوں کو سر نیچا کر دیا ہوگا کہ بنو ہاشم کو وہ چیز عطا کی کہ قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ حضور کا وجود تھا۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ بات 10 ہجری میں جا کر جب دین مکمل ہو گیا، آپ نباز فطرت تھے، نباز امت تھے، وہ بات کہی جس پر سب سے زیادہ بھڑک سکتی تھی عرب قوم۔ تو مجھے معلوم ہے، مطلب یہ تھا کہ سود خالی تمہاری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، قتل کا بدلہ لینے کا جذبہ انسانی جذبہ ہے، لیکن اب اگر اس میں پڑ گیا تو میرے دین کی کرائی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ میں اپنے چچا کے بیٹے کا قتل معاف کرتا ہوں، تم اپنے مقتولوں کو بدلہ معاف۔ سود بڑا پیارا، پیسہ اور جان دونوں پیاری ہیں۔ میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں، عباس کو کہہ دیا ہے عباس کسی سے ایک پیسہ وصول نہیں کریں گے، اور جس کے ذمے عباس کا سود ہے وہ بھی ایک پائی بھاگ نہیں لے گا۔ نہال ہو گئی پوری امت، آج تو جان چھوٹ گئی، حضور سے وعدہ ہو گیا۔ لہٰذا یہ جو پروپیگنڈا ہے رافضیوں کا کہ جناب آپ کو معلوم نہیں، یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم جو ہے یہ جدی پشتی ان کا بہر چلا تھا، ہوگا کوئی انکار نہیں، قبائل کی آپس کی کشمکش ہوتی تو تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد قبائلی ذاتی کشمکش نہیں تھی، سیاسی کشمکش تو ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مشورہ کیا، حضرت علی نے گلا کیا کہ جو تجویزیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی آپ نے وہ مانی نہیں، اور مان کے میں تو کہتا ہوں کہ میں آپ مانتا ہوں، لیکن جو اور مشورے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا، امیر معاویہ کا، عامر بن عاص کا، وہ نہیں مانا۔ وہ فرماتے تھے کہ آپ حکم دیں میں شام سے فوج بھیجتا ہوں، وہ کہیں گے میں کوفے سے بھیجتا ہوں، کیونکہ میں مدینہ الرسول کو میں جنگ گاہ بھی بنانا چاہتا ہوں۔ ان کا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شام چلے چلیں، خدا نے مجھے بہت بڑا محفوظ علاقہ عنایت فرمایا گورنری میں، آپ کا بال بھی کر ان کو آنکھ اٹھا کر نہیں دے گا، فرمایا جوار رسول نہیں چھوڑوں گا چاہے جان چلی جائے۔ یہ کہنا آسان ہے، حکمت تھی، اور اصل حکمت وہ تھی جو آخری ٹچ ہے جو میں نے پچھلے میں بتایا تھا کہ کہنے کی بات مطلب کی کوئی نہیں کہتے، اس وجہ سے پردہ رہ جاتا ہے کہ تیسری بات کہ پھر مقابلہ کریں۔ میں وہ پہلا آدمی نہیں بننا چاہتا کہ جس کے ہاتھوں سے مدینہ رسول میں خدا کی مخلوق کا خون بہے۔ پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے وہ تھے جو باعث نہیں بولتا، ذاکر بیان نہیں کرتا، پروفیسر کو پتہ نہیں، جرنلسٹوں کو پتہ نہیں، نوجوانوں کو معلوم نہیں، جن کو معلوم ہے وہ چپن غڑپن سمن بکن ہم یرجعون۔ نحمد رسول اللہ رسول کریم سلم اللہ تکریم واخر دعوانا الحمد للہ۔ کون بولے؟ بولو آپ بولیں، کوئی نہ بولے، آپ تو سنیں، آپ بولیں۔ اصل بات یہ تھی کہ عثمان غنی مطالبہ سمجھ گئے تھے، ان باغیوں کا، ان فراڈیوں کا، بلوائیوں کا، مفسدوں کا، سبائیوں کا مطالبہ ایک تھا کہ اعتزل، خلافت چھوڑ دو تو تب تمہیں معاف کرے گا ورنہ نہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرما چکے تھے، ترمذی میں عائشہ صدیقہ کی براہ راست حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عثمان لعل اللہ یقمصک قمیصا، عثمان امید ہے مجھے خدا تجھے خلافت کی قمیص پہنائے۔ فإن أرادك المنافقون، اگر وہ لوگ جو تیرے مقابلے میں ہیں وہ منافق ہوں گے، وہ منافق اگر یہ چاہیں ان ينزعنه کہ وہ تیری قمیض خلافت اتار دیں، تجھے سسپینڈ کر دیں، خلافت سے دستبردار کر دیں، فلا تخلعناه ولو بقطع راسك او بجزع عنق،
تیری گردن اتر جائے، تیرا سر کٹ جائے، وہ منظور کرنا خلافت نہ چھوڑ۔ بات سمجھ آئی؟ مین پوائنٹ اصل یہ ہے، عثمان نادان تھے، ان کو ابتدا برا لگتا تھا، آج کو چوروں کا ذمہ دار بن جائے اس کی مونچھوں پر تاؤ ہوتا ہے۔ عثمان کو تو خدا نے قریشی بنایا، ماں کی طرف سے ہاشمی تھے، باپ کی طرف سے قریشی اموی تھے، لاکھوں پتی اس زمانے میں تھے جب لوگوں کو پیسے کی ہوا نہیں لگی تھی، مدینہ مکے سے لے کر شام تک اور یمن تک کاروبار تھا ان کا۔ فرمایا کرتے تھے کنت اکثر بعیرا وشاطا فی الجاہلیت، کفر سے اندر اسلام سے پہلے مکے میں سب سے زیادہ اونٹ بکریاں میری تھیں، والآن علی راحلتان، اب میری اسلام میں یہ حالت ہے کہ بظاہر کمائی میری کروڑوں کی ہے، لیکن وہ کہاں خرچ ہو رہی؟ بیت المال پر، صحابہ کی بیوگان پر، صحابہ کی یتیم بچوں پر، مسجد کے بنانے پر، خیرات کرنے پر، غلاموں کو آزاد کرنے پر۔ اب میرے پاس صرف 2 اونٹنیاں، للزاد وللرکوب، ایک سامان لادنے کے لیے اور ایک سواری کے لیے۔ یہ عثمان غنی فرمایا کہ جب میں پہلے کافر تھا تو سب سے زیادہ مال و دولت میرے پاس تھا، اور اب تک میں خلیفہ امیر المومنین ہوں، 35 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں، میرے حکم سے ایک آدمی قتل ہو سکتا ہے کہ بچ سکتا ہے، میرے پاس صرف 2 اونٹیں ہیں، ایک سامان رکھنے کے لیے اور ایک سوار ہونے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں انہم یبغوننی وانہم یطلبوننی، وہ صرف مجھ کو ڈھونڈ رہے ہیں، مجھ کو قتل کے لیے طلب کر رہے ہیں، قصہ اور کوئی نہیں۔ اور مجھے نبی نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ ارادہ کریں کہ تو خلافت دستبردار ہو جو فلا تخلا ہو، تو خلافت کی قمیض نہ اتارنا، استعفیٰ نہ دینا، دباؤ قبول نہ کرنا، مرتے ہو مر جاؤ، قتل ہو جاؤ، لیکن خلافت نہ چھوڑنا۔ آج کون بلو کا پٹھا کہتا ہے کہ عثمان نے بیجا نرمی کی؟ نرمی نہیں کی، شرافت اور حیا کا ثبوت دیا کہ جان دے دی، قول رسول کی پاسداری نہیں چھوڑی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خلافت عثمان بنیادی طور پر اول سے آخر تک برحق تھی۔ اور دوسری حدیث وہ یاد کریں، عام اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، اب پاکستان ٹی وی ریڈیو میں بتانا کچھ نہیں، وہاں کو آیا تھا ٹی وی پر، بڑا شاندار یوم عثمان منایا گیا۔ حضرت عثمان آدمی تھے، واقعی بڑا انکشاف، حضرت عثمان قریش کے مرکب آبی، یہ بھی دوسرے آسمان کی خبر۔ حضرت عثمان بڑے اچھے آدمی تھے، سبحان اللہ، بڑے ہی مالدار تھے، مگر آگے پاؤں کو وہ پھونکوانے والا تھا، وہ لگایا تو بے نظیر نے تھا، پروڈیوسر کمیونسٹ، اناؤنسر کمیونسٹ، معاون کے رابطی، معاون کے مرزائی، کلمہ حق کہاں سے نکلے گا؟ تخرج من افواہہم قبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی تکبر کی بات ان کے منہ سے نکلتی، حق بات نہیں نکلتی۔ یہ عثمان کی تعریف ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا کارنامہ کیا؟ انہوں نے کنواں لے کر وقف کر دیا، تو کافر بھی کر سکتا ہے، بکو کہ سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سوائیوں کا مطالبہ منظور نہیں کیا، صحابہ کی فرمائشیں قبول نہیں کی، معاویہ جیسے شیر دست بازو کو قبول نہیں کیا، مغیرہ جیسے مدبر کی فرمائش قبول نہیں کی، کہا کہ نبی کی حدیث پر قربان ہو جاؤں گا، خلافت نہیں چھوڑوں۔ اگر عثمان اس وقت میں خلافت سے استعفیٰ دے دیتے، معاویہ کو کون پوچھتا؟ لوگوں نے تو علی کو بعد میں ووٹ نہیں دیا، معاویہ کس بات کی گاجر مولی تھی؟ سمجھ آ گئی؟ امیر معاویہ کی حکومت، علی کی زندگی، یہ سب ضمانت ہے کس کے لیے؟ حضرت عثمان کی خلافت کی سچائی کے لیے۔ مگر یوں کہو کہ عثمان غنی کا اپنی خلافت کے لیے اصرار یہ دنیا کے لیے نہیں تھا، محض اقتدار کا نہیں، بلکہ ارشاد رسول کے مطابق خلافت حقہ کی حفاظت کے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا، تو پردہ تو یہاں ڈال دیا جاتا ہے، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، محمد رسول اللہ۔